بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبب نظم کتاب کے نظم کرنے کا سبب۔ یہاں سے صاحب کتاب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب یعنی بوستاں کی تصنیف کے اسباب کو بیان کریں گے کہ انہوں نے اس کتاب کو کیوں لکھا، اور اسی کے ضمن میں کتاب کی ترتیب کو بھی بیان کریں گے کہ کتاب کن کن ابواب پر مرتب کی گئی ہے اور کون کون سے ابواب اس کتاب میں قائم کیے گئے ہیں۔ کہتے ہیں در اقصائے عالم بگشتم بسے، بسر بردم ایام باہر کسے۔ در اقصائے عالم، اقصا کے معنی کنارے کے آتے ہیں، اطراف کے آتے ہیں، گوشے کے آتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں در اقصائے عالم بگشتم بسے، میں دنیا کے اطراف میں بہت گھوما۔ در اقصائے عالم بگشتم بسے، میں دنیا کے اطراف میں بہت گھوما۔ بسر بردم ایام باہر کسے، میں نے ہر طرح کے آدمی کے ساتھ زمانہ گزارا۔ ایام سے زمانہ مراد ہے۔ بسر بردم، میں نے بسر کیا، ایام زمانے کو، باہر کسے ہر آدمی کے ساتھ۔ بسر بردم ایام باہر کسے، میں نے ہر طرح کے آدمی کے ساتھ زمانہ گزارا۔ تمتع زہر گوشہ یافتم، زہر خر منے خوشہ یافتم۔ تمتع کے معنی فائدہ اٹھانا، نفع اٹھانا، اور گوشہ کے معنی کنارے کے آتے ہیں۔ تمتع زہر گوشہ یافتم، میں نے ہر گوشے سے فائدہ اٹھایا۔ زہر خرمن خوشہ یافتم، خرمن کے معنی خلیان کے آتے ہیں، اور اسی سے نکرہ ہے خرمنے، اور کھلیان اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کاشتکار اپنے غلے کو کاٹ کر جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں۔ جیسے گیہوں ہے، دھان ہے، تو اس کو کاٹ کر کاشتکار لوگ جس جگہ اکٹھا کرتے ہیں جہاں جھاڑنا ہوتا ہے، اس کو کھلیان کہا جاتا ہے، اور اسی کو فارسی زبان میں خرمن کہتے ہیں۔ زہر خرمن خوشہ یافتم، میں نے ہر کھلیان سے خوشہ یافتم چنا۔ چو پاکان شیراز خاکی نہاد، تو چوں کے معنی جیسے، اور پاکا یہ مضاف ہے اور پاک کی جمع ہے۔ پاک کے معنی پاک صاف لوگ، اور اس کی جمع پاکا ہے، اور شیراز یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے شہر کا نام ہے، ملک ایران میں واقع تھا۔ اور تو کہہ رہے ہیں چو پاکان شیراز خاکی نہاد، شیراز کے منکسر المزاج پاک طینت جیسے۔ تو خاکی نہاد کا ترجمہ ہم کریں گے جن کے اندر تواضع ہوتی ہے، جو منکسر المزاج ہوتے ہیں، تکبر نہیں ہوتا جن کے اندر۔ چوں پاکان شیراز خاکی نہاد، شیراز کے منکسر المزاج پاک صاف لوگوں جیسے۔ ندیدم کے رحمت برآ خاکی باد، ندیدم میں نے نہیں دیکھا کہ رحمت برآ خاک باد، اس سرزمین پر خدا کی رحمت ہو۔ تو یہ مستقل جملہ ہے۔ ندیدم میں نے نہیں دیکھا، یہ جملہ ختم ہو گیا۔ اب آگے جملہ دعائیہ ہے، رحمت برآ خاک باد، اس سرزمین پر خدا کی رحمت ہو۔ تو یہ چوں پاکان شیراز خاکی نہاد ندیدم، یہ پورا ایک جملہ ہے۔ میں نے شیراز کے منکسر المزاج پاک صاحب جیسے لوگوں کو نہیں دیکھا، یعنی دنیا میں اور کہیں نہیں دیکھا۔ رحمت برآ خاک باد، اس سرزمین پر خدا کی رحمت ہو۔ تولائے مرداں ای پاک بوم، برانگیختم خاطر از شام و روم۔ تو تولا کے معنی دوستی کہتے ہیں، اور مرداں یہ مرد کی جمع ہے۔ تولائے مردان ای پاک بوم، اس پاک سرزمین کی بزرگوں کی دوستی نے، برانگیختم خاطر از شام و روم، خاطر کے معنی ایسے دل کہتے ہیں، یہاں طبیعت کے معنی میں ہے۔ برانگیختم خاطر از شام و روم، میری طبیعت اچاٹ کر دی شام اور روم سے۔ برانگیختم خاطر میری طبیعت اچاٹ کر دی از شام و روم، شام اور روم سے۔ تو آگے کہہ رہے ہیں دریغ آمدم
زاں ہمہ بوستاں تہی دست رفتن سوئے دوستاں۔ درِ آمدم مجھے برا معلوم ہوا، زاں ہمہ بوستاں ان تمام باغوں سے، تہی دست رفتن سوئے دوستاں خالی ہاتھ جانا دوستوں کی طرف۔ تو تہی دست کے معنی اصل میں آتے ہیں خالی ہاتھ ہونا، اور رفتن یہ مصدر ہے جانا۔ تہی دست رفتن خالی ہاتھ جانا سوئے دوستاں دوستوں کی طرف، یعنی میں خالی ہاتھ جاؤں۔ آدمی جب اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے تو کچھ ہدیہ اور تحفہ لے کے جاتا ہے، اور میں خالی ہاتھ جاؤں یہ مجھے برا معلوم ہے۔ آگے کہتے ہیں بدل گفتم از مصر قند آورند برو دوستاں اچھا ارمگانی برند۔ بدل گفتم میں نے دل میں کہا، از مصر کہ مصر سے لوگ قند آورند قند لاتے ہیں۔ تو یہ قند ایک مٹھائی کا نام ہے، اور مصر مشہور مٹھائی ہے، تو مصری لوگ جب کہیں جاتے ہیں تو اسی مٹھائی کو لے کے جاتے ہیں۔ تو کہنے بدل گفتم از مصر قند آورند، میں نے دل میں سوچا لوگ مصر سے قند لاتے ہیں، اور برو دوستاں ارمگانی برند۔ تو ارمگان کے معنی تحفہ کے آتے ہیں، دوستوں کے پاس ارمگانی برند بطور تحفہ لے جاتے ہیں۔ قند مٹھائی کو دوستوں کے پاس تحفہ کے طور پر لاتے ہیں۔ مر اگر تہی بود ازاں قند دست، سخنہائے شیریں تر از قند ہست۔ اگرچہ میرا ہاتھ خالی ہے، مر اگر تہی بود ازاں قند دست، میرا ہاتھ اگرچہ اس قند سے خالی ہے، سخنہائے شیریں تر از قند ہست، لیکن باتیں تو قند سے بھی زیادہ شیریں ہیں۔ یعنی میرے پاس تو قند نہیں ہے مٹھائی جس کو میں تو دوستوں کے پاس تحفہ لے کر جاؤں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ سب سے جو میٹھی مٹھائی ہے وہ آدمی کی بولی ہے، آدمی کی زبان ہے۔ چوں این کاکھے دولت پرداختم برودہ در از تربیت ساختم۔ کاخ کے معنی محل کہتے ہیں۔ چوں این کاخ دولت پرداختم، جب میں دولت کی اس محل میں مصروف ہوا۔ چوں این کاخ دولت پرداختم، جب میں دولت کی اس محل میں مصروف ہوا۔ برودہ در از تربیت ساختم، تو دہ کے معنی 10 کے آتے ہیں۔ برودہ در از اور در کے معنی دروازہ، برودہ دہ در از تربیت ساختم، تو اس میں نے 10 دروازے تربیت کے بنائے۔ یعنی اب میں نے سوچا کہ میں اپنے دوستوں کو تحفہ دوں، اور تحفہ کیسا ہو، میٹھی بات کا ہو۔ تو اس کے لیے میں نے کتاب لکھنی شروع کی، اور اس کتاب میں نے تربیت کتاب لکھنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کی تربیت ہو، اخلاق اچھے ہوں، اور تو اس طرح میں نے اس میں 10 دروازے بنائے۔ جیسے آدمی کوئی گھر بناتا ہے تو گھر میں 10 دروازے لگائے کوئی اپنے گھر کے اندر، تو تاکہ اس میں آدمی جہاں سے بھی ممکن ہو داخل ہو کر استفادہ کر سکے۔ تو اسی طرح میں نے اس کتاب کے اندر 10 دروازے بنائے کہ آدمی اس سے استفادہ کر سکے۔ اب یعنی کتاب انہوں نے 10 ابواب پر منقسم کیا ہے، مرتب کیا ہے، اور 10 ابواب کیا کیا اس کو بیان کر رہے ہیں۔ یکی باب عدل است و تدبیر رائے، نگہ بانی خلق و ترس خدائے۔ یکی باب عدل است، ایک باب انصاف، و تدبیر رائے کا ہے، نگہ بانی خلق و ترس خدائے، مخلوق کی نگہبانی اور خدا کے خوف کا ہے۔ تو یہ پہلا باب ہے۔ دوم باب احسان ہادم اساس، کہ محسن کند فضل حق را سپاس۔ دوم باب احسان، میں نے دوسرے باب میں احسان کی بنیاد رکھی۔ دوم باب احسان ہادم اساس، دوم باب احسان ہادم اساس، میں نے دوسرے باب میں احسان کی بنیاد رکھی کہ محسن کند فضل حق را سپاس، تاکہ مالدار خدا کے احسان کے شکر گزار ہوں۔ تو فضل حق خدا کے احسان کے، را سپاس شکر گزار ہوں۔ سپاس کے معنی شکر کہتے ہیں۔ سوم باب عشق است و مستی و شور، نہ عشقے کے بندند برخود بزور، بندند۔ سوم باب عشق است، تیسرا باب عشق و مستی کا ہے،
تیسرا باب عشق مستی اور شور کا ہے، نہ عشق ایسا عشق نہیں کہ بندن برخود بز ہو جسے لوگ اپنے اوپر زبردستی طاری کریں، یعنی انہوں نے عشق مجازی کی نفی کی ہے کہ یہاں عشق مراد عشق حقیقی ہے۔ چہارم تواضع رضا پنجمی، چوتھا باب تواضع کا، پانچواں باب رضا کا، ششم ذکر مرد قناعت گزیں، چھٹا باب قناعت اختیار کرنے والے انسانوں کے ذکر کا ہے۔ بہتم در از عالم تربیت، ساتواں باب تربیت کے عالم کا ہے۔ بہشتم در از شکر بر عافیت، آٹھواں باب عافیت پر شکر کا ہے۔ نہم در راہ توبہ است و راہ ثواب، نہم در مناجات و ختم کتاب۔ نہم راہ توبہ است، نواں باب توبہ و راہ ثواب اور ثواب کے راستے کا ہے۔ دہم در مناجات و ختم کتاب، دسواں باب کتاب کے خاتمہ اور دعا کا ہے۔ تو اس طرح یہ 10 باب ہے اور باب مناجات پر انہوں نے اس کتاب کو ختم کر دیا ہے۔ اب انہوں نے کس زمانے میں لکھی کتاب اور اس کو بیان کر رہے ہیں۔ بروز ہمایوں و سال سعید، بتاریخ فرخ میاں دعید۔ تو ہمایوں مبارک دن، روز ہمایوں مبارک دن، اور سال سعید نیک سال۔ بروز ہمایوں و سال سعید، مبارک دن اور نیک سال میں۔ تو انہوں نے اس کتاب کو لکھا۔ بتاریخ فرخ میاں دعید، مبارک تاریخ میں دو عیدوں کے درمیان۔ تو یہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا، تو ذی قعدہ یہ شوال اور ذی الحجہ کے مہینے کے درمیان آتا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو کہا میان دعید، دو عیدوں کے درمیان۔ تو شیخ سعدی کی کتاب بوستا یہ ذی قعدہ کے مہینے میں پایہ تکمیل کو پہنچی تھی۔ اب کون سا سن تھا اس کو بیان کر رہے ہیں۔ جشش صد فزوں بود و پنجاہ و پنج، چھٹی صدی پر 55 زیادہ تھے۔ زشش صد، چھٹی صدی پر، فزوں بود پنجاہ و پنج، 55 زیادہ تھے، یعنی سن 655 ہجری کے پر در، یہ پوروی در، پر کے معنی بھرا ہوا اور در معنی موتی، کہ پر در شد ای نام بردار گنج، نام بردار کا معنی مشہور، تو پر کے معنی بھرا ہوا اور در کے معنی موتی اور نام بردار معنی مشہور اور گنج معنی خزانہ، کہ پر در شد ای نام بردار گنج، کہ موتیوں سے پر ہوا یہ مشہور خزانہ، یعنی یہ بوسنا کتاب ذی قعدہ سن 655 ہجری میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ آگے ہے الا اے خرد مند فرخندہ خوئی، ہنر مند نشنید ام عیب جوئی۔ الا یہ حرف تنبیہ ہے، عربی زمان کا لفظ ہے اور خبردار کے معنی میں آتا ہے۔ الا اے خرد مند فرخندہ خوئی، اور فرخندہ خوئی کے معنی مبارک عادت، اچھی عادت، اور ہنر مند کے معنی صاحب ہنر۔ الا اے خرد مند فرخندہ خوئی، خبردار اے مبارک عادت عقل مند، ہنر مند و شنید ام عیب جوئی، میں نے کسی ہنر مند کو عیب جو نہیں سنا۔ ہنر مند شنیدہ ام جوئی، میں نے کسی ہنر مند کو نہ شنیدہ نہیں سنا، عیب جوئی، عیب جو یعنی عیب کرنے والا، یعنی یہ مخاطب کو، پڑھنے والے کو، قاری کو اس بات کی طرف آمادہ کر رہے ہیں کہ میرے اس کتاب کے اندر تم کوئی عیب مت نکالنا، اس لیے کہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، اچھی عادت والے لوگ ہوتے ہیں، وہ عیب جو نہیں ہوتے ہیں، عیب نکالنے والے نہیں ہیں، تو اس لیے میرے اس کتاب پہ کوئی تنقید نہ کرے۔ قبا اگر حریر است و اگر پرنیاں، بنا چار حشوش بود درمیاں۔ قبا خواہ حریر کی ہو یا پرنیان کی ہو، تو حریر تو آپ جانتے ہی ہیں ریشم کے کپڑے کو کہتے ہیں، اور پرنیان یہ بھی ایک قسم کا کپڑا ہے، ریشم کا منقش کپڑے کو کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں قبا جس کو پہنتے ہیں، بادشاہوں کا ایک لباس ہے، بہت چوڑا لباس ہوتا ہے، بادشاہ لوگ پہنتے ہیں اس کو خاص طور پہ۔ تو کہہ رہے ہیں قبا اگر حریر است و اگر پرنیاں، قبا خواہ حریر کی ہو یا پرنیان کی ہو، یعنی ریشم کے کپڑے کی بنی ہو یا منقش ریشم کی کپڑے کی بنی، جس کو پرنیان کہتے ہیں۔ بنا
4 حشوش بود درمیان لا محالہ اس کے درمیان بھراؤ ہوگا۔ تو چونکہ بہت لباس چوڑا ہوتا ہے تو آدمی جب پہنے گا تو بھراؤ سا معلوم ہوگا، یعنی تھوڑا عیب دار معلوم ہوتا ہے۔ تو میری کتاب بھی اس میں ہو سکتا ہے کچھ کمیاں ہوں تو اس کو آدمی عیب شمار نہ کرے۔ تو گر پرنیانی بعیزا مکوش کرم کار فرما حشوم بپوش۔ تو اگر پرنیان پہننے والا ہے تو بھی ایزا رسانی میں کوشش مت کر۔ تو اگر پرنیانی بعیزا مکوش، یہ کوششن سے کوشش کرنا، تو اگر پرنیانی پہننے والا ہے تو بھی ایزا رسانی میں کوشش مت کر، کرم کار فرما حشوم بپوش، کرم اختیار کر اور میرا بھراؤ ہی پہن لے، حشوم بپوش اور میرا بھراؤ ہی پہن لے۔ نہ نازم بسرمائے فضل خیش بدریوزہ آوردہ ام دست پیش۔ اپنی بزرگی کے سرمایہ پر میں ناز نہیں کرتا۔ نہ نازم بسرمایہ فضل خیش، اپنے بزرگی کے سرمایہ پر میں ناز نہیں کرتا، بدریوزہ آوردہ ام دست پیش، بھیک کے لیے میں نے ہاتھ آگے بڑھایا ہے۔ تو آگے اس تمہید کے بعد کہتے ہیں کہ اگرچہ میرے اعمال اچھے نہیں ہیں لیکن قیامت کے دن مجھے بخشش کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو برے تو ہوں گے لیکن نیک لوگوں کی طفیل میں ان کو بخش دیا جائے گا۔ تو میں اگرچہ برا ہوں، بدعمال ہوں، لیکن نیکوں سے میرا تعلق ہے تو ہو سکتا ہے اللہ میری بخشش کر دے۔ مجھے اپنے عمل پر ناز نہیں ہے۔ شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا بنی کا ببخشت کریم۔ میں نے سنا ہے کہ در روز امید و بیم قیامت کے دن کہتے ہیں۔ تو امید کے معنی امید کے اور بیم کے معنی ڈر کے ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن ایسا ہے کہ مومن اس دن امید کرے گا اللہ کی رحمت کا اور اللہ کے عذاب سے ڈرے گا، اس لیے اس کو امید و بیم کا دن کہا جاتا ہے۔ شنیدم کے در روز امید و بیم، میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن بدارا بنے کا ببخشت کریم، اللہ تعالیٰ نیکیوں کے طفیل میں بدوں کو بھی بخشے گا۔ تو نیزار بدی بینم در سخن، تو نیز اربدی بینم در سخن بخلق جہاں آفری کارکن۔ تو یہ نیز ہے، نیز کے معنی بھی، اور ار معنی اگر، اور بدی معنی برائی۔ تو نیز اربدی بینم در سخن، تو بھی اگر میرے کلام میں بینم بدی بینم برائی دیکھے، عیب دیکھے، بخلق جہاں آفری کارکن، تو جہاں کے پیدا کرنے والے کے اخلاق سے کام لے، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ بخشش فرمائے گا، معاف فرمائے گا، بروں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو اسی طرح یہ ہے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ تو بھی میرے اس کتاب کے اندر کوئی عیب دیکھے تو اللہ کے اخلاق کو اپناتے ہوئے میرے اس عیب کو ظاہر نہ کر بلکہ اس کو چھپا۔ چو بیتے پسند آیدت از ہزار، اچھا بخلق جہاں آفری کارکن، تو دنیا کے پیدا کرنے والے کے اخلاق سے کام لے۔ چو بیتے پسند آیدت از ہزار ببردی کے دست از تعنت بدار۔ تو بیت کہتے ہیں شعر کے ایک ٹکڑے کو۔ تو چو بیتے نکرہ ہے ایک شعر، چو بیتے پسند آیدت از ہزار، اگر 1000 میں سے ایک شعر بھی تجھے پسند آ جائے، بمردی کے دست از تعنت بدار، تجھے اپنے آدمیت کی قسم عیب جوئی سے ہاتھ اٹھا لے۔ بمردی یہ جملہ قسمی ہے، یعنی قسم دیا جا رہا ہے تجھے اپنی مرد ہونے کی قسم، آدمی انسان ہونے کی قسم، کہ دست از تعنت بدار، کہ تو عیب جوئی سے، سرکشی سے، اصل تعنت کی معنی سرکشی کی جاتے ہیں، یہاں عیب مراد ہے، کہ تو عیب جوئی سے ہاتھ اٹھا لے۔ ہمانا کہ در پارس انشاء من، چو مشک اس بے قیمت اندر ختن۔ تو پارس ایک مشہور شہر کا نام ہے، فارس کو کہتے ہیں، ایران کا ایک شہر ہے، اور یہ ختن ترکستان کا ایک شہر ہے، اور مشکی ہرن، جس کو یعنی مشک کہتے ہیں جو ہرن کے نافے میں ہوتا ہے، وہاں ہوتا ہے۔ تو وہاں چونکہ مشک کی پیداوار بکثرت ہوتی ہے، اس لیے وہاں مشک کی بہت زیادہ قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے، اور دنیا میں مشک بہت مہنگا بکتا ہے، لیکن ختن کے اندر مشک بہت سستا بکتا ہے، اس لیے کہ وہاں اس کی پیداوار ہے۔ تو کہہ رہے ہمانا کہ در پارس انشاء من، یقیناً فارس میں میری انشاء پردازی، جو مشک اس بے قیمت اندر ختن، اسی طرح بے قدر و قیمت ہے جیسے ملک ختن میں مشک، یعنی میں بہت اچھا لکھتا ہوں، اور فارس کے باہر، ایران کے باہر اور دنیا میں لوگ جو ہے میری تحریروں
کو بہت پڑھتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں، اس پر عشش کرتے ہیں اور میری تعریف میں زبان کھولے رہتے ہیں، لیکن فارس کے اندر، میرے اپنے ملک کے اندر میرے کلام کی قدر نہیں ہے، اور میرے کلام کی اتنی بے قدری ہوتی ہے جیسے ختن کے اندر مشک ہے۔ جس طرح ملک ختن کے اندر، شہر ختن کے اندر مسک بہت ارزاں ہے، بہت سستا ہے، اسی طرح میرے کلام یہاں کی کوئی قیمت نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ جس طرح ختن کے اندر مشک بکثرت پیدا ہوتا ہے تو اس لیے اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے، اسی طرح میرے ملک کے اندر شاعر اور انشا پرداز اور مصنف بکثرت ہیں، اسی لیے میری یہاں قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ چو بانگے دہل ہولم از دور بود، بانگے دہل ڈھول کی آواز، چو بانگے دہل ہولم از دور بود، ڈھول کی آواز کی طرح میرا شہرت دور سے تھا۔ یعنی جس طرح آدمی ڈھول کی آواز سنتا ہے تو کہتے ہیں نا، دور کا ڈھول سہانا ہوتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر ہمارے پاس ڈھول بج رہا ہو تو آدمی اس پر آواز نہیں دیتا ہے، لیکن دور سے ڈھول کی آواز آ رہی ہے تو آدمی کو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میری شہرت بھی اس ڈھول کی طرح تھی کہ دور بہت سہانا معلوم ہوتا تھا۔ چو بانگے دہل ہولم از دور بود، ڈھول کی آواز کی طرح میرا شہرت دور سے تھا۔ بے عیبہ درم عیب مستور بود، گٹھری میں میرا عیب چھپا ہوا تھا۔ وعیبہ درم عیب مستور بود، گٹھری میں میرا عیب چھپا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری پردہ پوشی فرمائی تھی، اس لیے دور جو ہے میرا عیب ظاہر نہ ہوا تھا اور لوگ مجھے اچھا سمجھتے تھے، اچھا لکھنے والے سمجھتے تھے۔ گل آوردی سعدی سوئے بوستاں، سعدی باغ کے جانب پھول لے کر چل، بوستاں تو اس میں اپنی کتاب کی طرف بھی اشارہ ہے، بوستاں نام ہے۔ گل آورد سعدی سوئے بوستاں، سعدی باغ کے جانب پھول لے کر چلا ہے، بشوقی چو فلفل و ہندوستاں، شوق چشمی سے جیسے سیاہ مرچ ہندوستان کی طرف۔ تو یہ سیاہ مرچ جو ہے ہندوستان میں ہوتا ہے اور پھر ہندوستان میں آتا ہے، تو ہندوستان کا پیداوار ہندوستان میں ہی آ جائے، تو اسی طرح سعدی یہ پھول یعنی اپنی کتاب کو اس نے اپنے وطن کے اندر لکھا ہے۔ جو خورما بشرینی اندوہدہ پوست، چھوارے کی طرح چھلکا شیرینی سے بھرا ہوا ہے، چو بادش کنی استخوانے درست، جب تو اسے چھیلے تو اس میں گٹھلی ہے۔ تو چو خورما چھوارے کی طرح، خورما کہتے ہیں خشک کھجور کو جس کو ہم چھوارا کہتے ہیں، جو خورما چھوارے کی طرح بشرینی اندوہدہ پوست، چھلکا شیرینی سے بھرا ہوا ہے، چو بادش کنی استخوانے درست، جب تو اسے چھیلے تو اس میں گٹھلی ہے۔